ہر روز یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسی وقت پیش کیا جاتا ہے۔ آج 22 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اب ہم عشرہ نجات میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، عشرہ رحمت ہمارے پہلے 10 دن جس میں رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کی صدا پہ ہم لبیک کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت، جب رب العالمین جو ہے مغفرت کے لیے پکارتا ہے کہ ہم اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ان تمام گناہوں پر زندگی میں جو غلطیاں نادانیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں، ہم اس پہ رب العالمین سے اس کی رحمتیں اور برکتیں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ نجات، کہ نہ صرف ہم اپنے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان تمام مرحومین کے لیے بھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، خصوصی طور پر ان کی نجات اور ان کے لیے رب العالمین سے ان کے درجات کی بلندگی کے لیے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، اور رب ہمیشہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس عشرے میں طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی۔ آج 22 رمضان المبارک ہے۔ گزشتہ روز ہی شہادت حضرت امام علی علیہ السلام ہوئی۔ ہمیں ان تمام راتوں میں نہ بلکہ اس کے اپنے ان مرحومین کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا سب طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، اور کیسے ہم یہ دعائیں اپنی جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں قبولیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور ہدایت ٹیلی ویژن سے ہدایت بہتر انداز میں اور کہاں مل سکتی ہے، جہاں پر جید علماء ہمیشہ آپ کو بہتر انداز میں، بہتر طریقے سے تمام دین کے ارکان کی اور تمام اسلوب کی ہدایت بہتر انداز میں دے سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں حجت الاسلام مولانا عدیل صاحب، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان سے تربیت حاصل رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ وقت پھر دینے کا۔ عشرہ نجات، طاق راتوں کا سلسلہ، ہم کس طریقے سے اس آخری عشرے میں اپنے دامن کو اور اپنی روح کو رب العالمین کے حضور پیش کریں کہ ہم پہ ہمارے گناہوں کی توبہ ہو سکے، نہ صرف بلکہ ہماری آنے والی زندگی بھی بہترین انداز میں گزر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
بارگاہ مقدس میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور یہ اشرق جو عتق من النار ہے، آگ سے بچانے والا ہے اور نجات کا سامان فراہم کرنے والا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ان میں قرار دے کہ جو عتق من النار، جو اللہ کے فیض حاصل کرنے والے اور جن پہ اللہ نے رحم فرمایا ہے، ان میں ہمارا شمار ہو۔ اور بہت بڑی ایک اپرچونٹی سے عقل مند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یاد رکھو۔ جن میں عقلی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں وہ اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپرچونٹی کے بعد ہاتھ ملتے رہتے ہیں، اور ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے آج، اس لیے کہ اپرچونٹی جب انسان کو مل جائے تو اس سے اس کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جب جوانی تھی، صلاحیتیں تھیں، پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھا، بڑھاپے میں آ کر انسان کہتا ہے کاش میں پڑھ جاتا، کاش میں پڑھ جاتا، اس کو فائدہ نہیں ہے اس وقت، وہ فقط آئے وائے کے علاوہ جو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا نام اپرچونٹی ہوا کرتا ہے۔ الفرصت تمر کمر السحاب۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹیز ہیں جسٹ لائک کلاؤڈس، یہ جو ہے نا اس بادلوں کی طرح ہیں، بادل کو آپ کبھی روکنے سے یہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو کہاں پہنچ گئے، یہ بادلوں کی طرح ہیں، تمر کمر السحاب، بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں، یہ اس طرح ہوتی ہیں، زود گزر ہوتی ہیں اپرچونٹیز۔ آج شب ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی، اور حضور بھی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو فیس کرنے سے پہلے 5 چیزوں پہ دھیان کرو، قبل اس کے کہ وہ جو 5 چیزیں ہیں نیگیٹو تمہارے ساتھ آنے والی ہیں، اس سے پہلے کیا کرنا ہے تم نے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ تمہیں شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کا خیال کرو قبل اس کے کہ تم پہ بڑھاپا آ جائے، بڑھاپا آ جائے اس کے بعد انسان کے کاش جوانی، کاش جوانی، کاش جوانی، وہ تو پہ کاش جوانی شیڈ کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ جوانی پلٹ کے آنے والی نہیں ہے۔ غنا کا قبل فقر، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اور جب فقیری آ جائے اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاں جی یا اللہ اب تو دینا، آپ میں دیکھتے کس طرح انفاق کرتا ہوں، میں بھی اپیل میں شامل ہو جاؤں گا، ہدایت ٹی وی اپیل کرے گا، I will be one of them، میں بھی ان میں سے جو ہے نا ایک ہو جاؤں گا، لیکن فائدہ نہیں ہے اس وقت، ابھی آپ نے کرنا ہے اس چیز کو۔ غنا کا قبل فقر، یہ جو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں سے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ مال دینے سے فقیری نہیں آتی ہے، مال نہ دینے سے فقیری آتی ہے۔ مال انسان، دوبارہ جملہ سنیں، مال دینے سے فقیری نہیں آتی ہے، نہ مال دینے سے فقیری آتی ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے کہ میں مال جو ہے نا جمع کروں گا اور اس کے بعد جو ہے، نہیں، آپ مال نہیں دیں گے تو آپ کو فقیری آئے گی، آپ فقیر ہو جائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ مال دیں، آپ جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ ہدایت ٹی وی آپ سے کوئی زیادہ چیزیں نہیں مانگ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا تھا میں ابھی جو ہے نا، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لوگوں کے ریسپانس بھی میں نے دیکھا۔ آپ لوگ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ
اس وقت جو لاکھوں کی تعداد میں 786 کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں اس میں تو میں ان افراد کو لے کے آیا ہوں جو آپ کی اس میں ہیں کہ جنہوں نے 72 جو ہے نا آپ لوگوں کو اس اپیل میں جو ہے نا وہ شامل ہوئے ہیں، 14 شامل ہوئے ہیں، 5 7 لوگ جو ہے نا اس میں ایک آدمی شامل ہوا ہے، ان کی افراد ملا کے کہہ رہا ہوں۔ اتنی بے حسی نہیں ہونی چاہیے ہمیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان میں یعنی آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، مگر آج کل جو ہے نا بتانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگوں کو خود اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ غنا کا حضور فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، یہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، مینز، کیپیٹلز، ریونیو، اس وقت کو اویل کرو، اس وقت کو اویل کرو، اس وقت کو غنیمت شمار کرو۔ Avail yourself before facing the poverty. Exactly. یعنی اگر آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں غنا کا حضور فرما رہے ہیں غنا کا قبل فقر، اسی طرح شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کا خیال کرو، اور فرماتے ہیں پھر حیات کا قبل موت، زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے، that is the precious life، اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس زندگی کو اویل کریں۔ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو، اللہ نے نعمت دی ہے موویاں دیکھ کے، سن میں جا کے، نہ ان کی مسائل میں اپنے آپ کو جو ہے نا تباہ کرو۔ آپ نے کتنا سیکھا ہے، ہم نے ماہ مبارک رمضان سے کیا سیکھا ہے؟ یا سارا دن انسان سوئے رہے، ٹھیک ہے جی، شام کے ٹائم افطار کو ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے، یا جو ہے نا بس کی 3-4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی مووی لگا دو، اس کے بعد چلیں جی ٹائم پاس ہوتا ہے۔ اس لیے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا قرآن سمجھا ہے؟ مہینہ قرآن کا ہے، مہینہ دین کا ہے، مہینہ تدین کا ہے۔ یہ میری باتیں بہت کڑوی ہیں، صحیح باتیں ہونی بھی چاہیے اور آپ کو سننی بھی چاہیے۔ میں باتیں نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ جی اور میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میری باتیں محسوس نہیں کرتے، سارے سنتے ہیں آرام کے ساتھ۔ اس لیے جو ہے اللہ نے مجھے یہ جو اللہ نے دی ہے یہ طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں اس طاقت کو مجھے استفادہ کرنا چاہیے اس طاقت سے۔ اس لیے کہ میں سخت سے سخت بھی بات کر جاؤں تو لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، اور یہ میں اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، آرام کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ لوگ محسوس نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ مجھے شکریہ بجا لانا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے، آئیڈیل لائف کے لیے آپ کو زندگی کو منظم کرنا ہے۔ آپ اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بستر شہادت پہ ہیں، لیکن بستر شہادت پہ کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ والنظم امرکم، آپ جو ہے نا تقوی الہی کو اختیار کریں اور اپنے امور کو منظم کریں، ڈسپلن میں لے کے آئیں۔ کتنا ہم لوگوں میں ڈسپلن ہے؟ ڈسپلن the individual life, the social life and the economical life۔ فقط یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے اتنے بجے اٹھتا ہوں، یہ فقط ڈسپلن نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو ڈسپلن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی ڈسپلن اینڈ دا فیملی لائف میں آپ کا کیا ڈسپلن ہے؟ ڈسپلن ان دا سوشل لائف، کمیونل لائف، کمیونٹی میں آپ کے جو ہے نا ڈسپلن کس طرح ہے؟ ڈسپلن اینڈ دا اکنامیکل لائف، اس میں آپ کا جو ہے ڈسپلن کیا ہے؟ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ضروری ہے ہمیں کہ منظم ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے میں اپنے جتنے دیکھنے والے ہیں انہیں میں یہ کہوں گا کہ اس فگر کو جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں، اور اس کو تقریباً آدھے
راستہ ہم نے کور کیا ہے آج، جبکہ جی ابھی ٹاؤن جی اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب مزید آئیں، کیونکہ اب مشکل سے آپ کے پاس جو ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہے، اور اگر اب بھی آپ اس میں قدم نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ وقت نکل جائے گا، اور آپ سے یہی کہا ہے کہ پھر چاند رات کو، عید کی رات کو، یہ تمام کے تمام لوگوں کی یہ وثیقے ہیں جو امام زمانہ کے پاس جانے ہیں، جو وہاں تک پہنچنے ہیں، اور آپ جیسے جیسے یہ سب کچھ کرتے چلے جائیں گے آپ کا نام اس کے اندر شامل ہوتا جائے گا۔ آپ ہمیں اس وقت بھی کال کر سکتے ہیں، ہمیں ڈونیشن ہاٹ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آج کے رات کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے حوالے سے، تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ضرور پیش کر سکتے ہیں، جس کا آپ کو مستند اور محقق جواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو اسکرین پہ تمام نمبرز چل رہے ہیں اس کو بغور دیکھیے۔ دیکھیں ایک اور بھی آپ کے سامنے اپیل ہے جو کہ الصادق اکیڈمی کی طرف سے، which is just 5 pounds۔ آپ 5 پاؤنڈ جو ہے اپنے موبائل کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ میسج میں جائیے، وہاں پہ 90450 ٹائپ کیجئے اور یا علی لکھ کر، آج کل سے زیادہ اچھے دن کون سے ہوں گے کہ یا علی جو ہے وہ لکھ کر آپ میسج کو سینڈ کرتے جائیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہدایت ٹیلی ویژن سے پروگرام پیش ہو رہا تھا، سچے بھائی کے صاحبزادے جو تھے وہ علی رضا رضوی سچے جو ہیں وہ موجود تھے اور آپ کو نوحے سنا رہے تھے اپنے والد کی یاد میں، اور ان کا ایک بڑا مشہور کلام تھا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ تو وہ جب سنتے تھے، ہم اپنے نوجوانی میں سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آج تو آپ کو پکارا جا رہا ہے، اور آپ اگر اس پکار کو سن کر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں تو کہنا تو ہے آپ نے۔ وہ جیسے قبلہ نے فرمایا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جوانی کی قدر کرو جب وہ نہ رہے، امارات کی اپنی قدر کرو دولت کی کہ جب تم بے حال ہو جاؤ، مفلوق ہو جاؤ، اور پھر حیات کی قدر کرو جب وہ تمہارے ہاتھوں سے اس کی پونجی خرچ ہو رہی ہو۔ اور اگر تینوں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے قبلہ؟ نہیں قدر نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا وہی ہوتا ہے کہ جو آدمی کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، اس کا اشر کیا ہوتا ہے؟ جی، یعنی جو انسان اپنی توانائیوں کو، اپنی استعداد کو، اپنی انرجی کو، اپنی جو پاور ہے، طاقت ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو گرتا ہی گرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ طاقتیں ایسی نہیں دی ہیں۔ جی قبلہ اجازت، ایک کال میرے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مطلب آپ ذرا مجھے، ہم بوڑھے لوگ جو ہے نا اتنا ٹیکنیک، یہ چیزیں جو ہے نا گیجٹس وغیرہ تو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکتے، تو ذرا سا کلیئرلی بولیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کبھی ٹیکس ویکس نہیں کیا، تو ہاؤ کمس 5 پاؤنڈ میں کہوں گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے؟ تو ذرا اس کو پلیز اسٹیپ بائی اسٹیپ سلولی بولیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے قاضی بیٹا بولتے ہیں اور ہر بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے جناب، تو اس طرح سے بات کریں تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اچھا ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کو پھر ایک بار بتا دیتا ہوں، آپ نے اپنا موبائل ٹیلی فون اٹھانا ہے، اس کے میسیجز میں جانی ہے، ٹیکسٹ میسیج میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے اپنے نیا میسیج کے لیے اس کے ٹیب کو کلک کرنا ہے، جیسے آپ کسی کو بھی نیا میسیج بھیجتے ہیں۔ اچھا جب وہ آئے گی ونڈو آپ کے سامنے تو اس کے اوپر 2 لکھا ہوا ہوگا، مطلب کس کو بھیجنا ہے آپ نے، تو وہاں پر آپ 90450 آپ نے وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے۔ پھر اس کے نیچے جہاں پہ سے آپ ٹیکسٹ بھیجتے ہیں وہاں پر آپ نے یا علی لکھنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے۔ سمپل 3 سٹیپ ہیں۔ اپنے موبائل فون کا میسج باکس کو 90450 ادھر لکھا ہوا ہے نا اس میں، وہ It is سامنے 70450 ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، موبائل آپشن میں جائیے، میسج کو کلک کیجئے، وہاں پر دیکھیے نیا میسج، وہاں پر 70450 کا نمبر لکھیے اور نیچے یا علی لکھیں اور سینڈ کر دیجئے۔ 3 سمپل سٹیپ ہے۔ 5 پاؤنڈ کی ڈونیشن آپ کے پاس سے چلی آئے گی ہمارے پاس، اور آپ کو فوری طور کے اوپر جو ہے ایک کنفرمیشن کا بھی ٹیکسٹ آئے گا کہ آپ کے 5 پاؤنڈ جو ہیں
وہ منتقل ہو گئے آپ کو. اس کے بعد ایک اور ٹیکسٹ آپ کے پاس آئے گا کہ اگر آپ اس کو بھی جا کے اس کی ڈیٹیلز کو فل کر دیں گے تو پھر ایک گفٹڈ ہوتی ہے وہ جو کہ پھر وہ بھی ہدایت ٹیلی ویژن کو ملے گی وچ از £1.25 جو اس کے علاوہ ہوتی ہے. تو اس کو بھی بھرنا نہ بھولیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. مجھے امید ہے کہ مکمل طور پہ بہت آسانی سے بہت آہستہ آہستہ یہ بات اب تو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نمبر ضرور بڑھیں گے ہمارے. اس کے ساتھ ناظرین ایک £5 کی یہ ہوگی, £14 کی ہماری اپیل ہے جو کہ بہت مدت سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ابھی تک 951 ہمارے پاس جو ہے 951 ممبرز آئے ہیں جو £14 کے حساب سے 1400 ممبر چاہیے ہیں جو کہ £14 a month جو ہیں دیں. وہ تقریباً 160-162 کے قریب آپ کی بنتی ہے پورے سال کی سبسکرپشن. اس میں بھی آپ قدم بڑھائیں. £72 نہیں دے سکتے, £14 a month کی سبسکرپشن لیجئے تاکہ وہ بھی مزید آگے بڑھ سکے نا. جی قبلہ. دوسرا یہ ہے کہ آج کی شب میں یہ کہوں گا کہ آج کی شب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اعمال کے سلسلے میں اور شب بیداری کے سلسلے میں. 23ویں کی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. بہت زیادہ آج کی شب کی جو ہے تاکید ہے 21ویں اور 23ویں کی. اور اس میں آپ نے شب بیداری کرنی ہے. شب بیداری جب سارے دل مرے ہوں گے تو یہ دل جو ہے نا وہ زندہ ہوگا. اس آج کی جو ہے نا شب احیاء یہ ہے, آپ کا دل زندہ ہوگا, آپ کا نفس زندہ ہوگا. اس سے شب جو ہے نا شب عبادت میں گزاریں, استغفار میں گزاریں. اپنے آپ کو ریئلائز کریں. پہلے تو اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اپنے آپ کو ریئلائز کریں اس بات کے لیے کہ شب قدر ہے, ہم شب قدر میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں. اگر آپ ریئلائز نہیں کرائیں گے, اپنے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کون سی رات ہے, یہ رات وہ ہے کہ جو 1 صدی کی قریب جو ہے نا وہ رات بنتی ہے. 1000 مہینوں سے 12 مہینے کے 1 سال ہوتا ہے. 1000 مہینے کی یہ رات ہے. more than 80 years, تقریباً 1 صدی کے قریب جو ہے نا یہ رات ہے. یعنی اتنی بڑی اللہ نے جو ہے نا وہ نعمت دی ہے. 2 رکعت نماز ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں. آج کی جو شب ہے اس میں شب قدر کی نیت کریں. 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اس میں سورہ حمد, پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے. آفٹر سورہ حمد 7 times just recite the سورہ توحید and سورہ قل ہو اللہ. جی یہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں. اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار ہے, استغفار کرنی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 times, 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ یہ بھی ہے استغفار. استغفار سے آپ کا رزق زیادہ ہوتا ہے, آپ کی روزی زیادہ ہوتی ہے, آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے, مصیبتیں ختم ہوتی ہیں استغفار سے, مصائب شدائد جو ہے نا وہ ختم ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد حمل قرآن یعنی قرآنی جو اعمال ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں جس میں جو ہے نا واسطہ دیتے ہیں. قبلہ اس میں تھوڑا سا اور اگر یہ بھی رہنمائی کر دیں, آج کی شب قدر کی رات وہ اولاد نہیں ہے, وہ کون سے ایسے مخصوص اعمال کریں, دعائیں کریں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبول ہو ان کی. استغفار سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں. استغفار سے بہتر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. بلکہ ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آگے کہتا ہے کہ بیماری نہیں چھوڑ رہی ہے مجھے, بیمار رہتا ہوں اکثر بیمار. فرمایا استغفار کرو. ایک دوسرا آیا, انہوں نے کہا باغ اجڑ گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, بریکس سارا ختم. فرمایا استغفار کرو. ایک تیسرا آیا, کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا امیر المومنین کچھ دعا. فرمایا استغفار کرو. اس طرح لوگ آتے رہے ہیں بیماریاں کے, لاچاریاں کے, رزق روزی کے, سب جو ہے نا اس طرح بتانے کے لیے. تو ابن عباس نے کہا کہ مولا ایک ہی پرسکرپشن دیے جا رہے ہیں سب کو, جی استغفار کرو. فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا.
استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. وہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں روزی دے گا، تمہیں آفتوں سے بچائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں بنین دے گا، بیٹے دے گا، تمہیں جنات، تمہارے گلستان آباد کرے گا. استغفار، سارے استغفار سے. استغفار کے بڑے اثرات ہیں اپنی زندگی. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محفل میں، جس محفل میں بھی بیٹھتے تھے، ایٹ لیسٹ 27 ٹائم جو ہے استغفار پڑھتے تھے. 25 مرتبہ کم از کم جو ہے استغفار پڑھتے تھے. کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی کسی جگہ بھی بیٹھتے تھے 25 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ جناب الحمدللہ. اور تعارف کرائیں گے اپنا پلیز؟ میں جعفری بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جعفری صاحب، کیسے شامل ہوں گے؟ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ دانپور روڈ سے آپ گھر سے 72 پاؤنڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نمبر دے دیں. آپ کا میں نمبر نوٹ کر لیتا ہوں، آپ سے رابطہ کر لیں گے. یہ ساتھ ہی آپ کے دانپور روڈ وہاں سے 72 پاؤنڈ آپ لے لیں گھر سے کیش. میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے. کیا نام بتایا؟ آپ نام پورا بتا دیجیے جعفری صاحب. جعفری. ٹھیک ہے. اظہر جعفری صاحب نا؟ ٹھیک ہے اظہر جعفری صاحب، آپ کو پروگرام کے بعد کال کر لیں گے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے. میں اسی طرح دعا چیز میں بھول نہ جاؤں. ہماری آنٹی ہے فضیرت، انہوں نے 300 پاؤنڈ جو ہے نا وہ مجھے فون کر کے آج انہوں نے بتایا ہے کہ، اور اس کی جو ہے نا وہ بنتے ہیں تقریباً 4 جی 4 جو ہے نا وہ ہمیشہ ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے جی ہمیشہ ان کا جو ہے نا باہر کیف ہمیشہ. اور اسپیشل دعا اپنے ناظرین سے بھی جو ہے نا میں کہوں گا کہ ان کے لیے کریں. اللہ پاک انشاءاللہ ان کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. تو ہم 4 جو ہے نا کہیں گے کہ اس میں سے بے شک جو ہے نا بڑھا دیں. پردان ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ممبرشپ کہی ہے. سہیل رضا ہیں، انہوں نے جو ہے نا کہا ہے. عروج ہیں، انہوں نے ایک جو ہے نا کی ہے. مسز جمعہ ہیں. ہم ان سب کے لیے دعا ہے. میں نام لے لوں، ہماری بہن پروین اختر، وہ ہماری 110 کی بھی ممبر ہیں اور اس میں بھی انہوں نے آج جو ہے نا وہ شمولیت اختیار کی ہے. اور سید رضا سعودیہ سے بھی جو ہے نا ہمارے ایک کال ہے سید رضا کی، انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ اس میں لی ہے. اور انہوں نے اسپیشل کہا کہ سید آفتاب چونکہ بیمار ہیں، ان کی صحت سلامتی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سلامتی عطا فرمائے. اور سید عاشور ہے، سید آفتاب، مجھے ابھی نام جو ہے نا باہر کیف جو انہوں نے نیت کی ہے، میں اسی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. اور ہماری بہن ذل بطول، انہوں نے بھی جو ہے نا ایک ہی اس کی جو ہے نا وہ کہا ہے کہ اس میں 72 کی جو ممبرشپ ہے اس میں جو ہے نا وہ لے لی ہیں. تو یہ سب کے لیے میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا جب پروگرام میں تو میں دعا کروں گا وہاں پہ. اور انشاءاللہ العزیز یہ کتنے سب ملا کے جو لاسٹ کال آئی 14 بھی 14 پورا ایک آیا جی کہ پورا کا پورا بن گیا. آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ. یہ 14 پلیز ایڈ کر لیجئے گا. اس میں ہمارے پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ 14 جو ہیں ایڈ کر لیجئے. جو پریزنٹ اس وقت 376 ہیں، یہ اب 390 ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اس میں بالخصوص آج چونکہ ایک حدیث ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آج سنایا جائے آپ کو. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے التجا کی، عرض کی کہ پروردگار تو مجھے اپنا قرب عنایت فرما، مجھے اپنا قرب عنایت فرما. حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے تو اپنا قرب عنایت فرما. nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Please grant me the closeness of yourself. اس میں جو ہے نا جب یہ کہا آپ نے جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ nearness to Allah،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر موسیٰ تجھے میرے قرب کی تلاش ہے تو شب قدر جاگ کے گزارنی ہوگی. شب قدر میں یہ دیکھیں آج کی رات، یہ میں اس مناسبت سے سنا رہا ہوں تاکہ آج جو ہے نا اس شب کو اویل کریں. فرمایا کہ اگر تجھے میرا قرب چاہیے، یہ سارے معصومین انبیاء ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ بہت قریب ہیں، ظاہر ہے جن پہ وحی آ رہی ہے، جو اولی العزم رسول ہیں وہ اتنا قریب نہیں ہوں گے، ہمیں سکھانے کے لیے. معصومین کا ہر کام ہماری تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے میرا قرب چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ میرا قرب چاہیے تو پھر رات جو شب قدر کی رات ہے نا اس کو آپ نے جاگ کے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ اس کی پروردگار تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری رحمت کا سوال ہے. فرمایا میری رحمت چاہیے نا تو شب قدر فقیروں پہ رحم کرنا ہوگا. سبحان اللہ. فقیروں پہ رحم کرو تو پہ میری رحمت نازل ہو جائے گی. فقیروں کے اوپر جو نیڈی لوگ ہیں، نیڈی پیپل ہیں، ان کی مدد کریں آج کی شب. اس وجہ سے فرمایا کہ تمہیں اگر میری رحمت کی تلاش ہے تو تم فقیروں پہ رحم کرو. پھر کوئی سیر التجا کی، عرض کی پروردگار پل صراط عبور کرنے کا ٹکٹ چاہیے، پروانہ چاہیے جی، بورڈنگ پاس چاہیے. پل صراط سے ہم نے گزرنا ہے تو اس کا ویزا چاہیے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پل صراط سے گزرنے کا بورڈنگ پاس چاہیے، ویزا آپ کو چاہیے یا پروانہ چاہیے تو شب قدر صدقہ دیں. صدقہ دیں شب قدر صدقہ دیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ شب جو ہے نا، یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہم نے کس طرح اپنے اللہ کے قریب جانا. امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں ہر روز صدقہ دیا کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ میں شب قدر کی جو ہے نا اس تک پہنچ جاؤں، شب قدر کی جو عظمت ہے اس تک پہنچ جاؤں. حالانکہ معصوم کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے شب قدر. یہ نظریہ خود شہید مطہری اللہ مقامہ کا فرماتے ہیں کہ شب قدر حقیقت میں انسان کامل کی ہے. جس وقت اگر وہ اپنی ریاضت 19 کو مکمل کرتا ہے تو وہ شب قدر بن جاتی ہے. اگر وہ اپنی ریاضت 21ویں کو مکمل ہوتی ہے ان کی تو وہ 21ویں جو ہے نا شب قدر بن جاتی ہے. اگر 23ویں میں مکمل کرتا ہے تو وہ 23ویں جو ہے نا شب قدر بن جاتی ہے. یعنی اصل میں شب قدر کا تعلق انسان کامل معصوم امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. معصوم امام کی ریاضتیں، عبادتیں کس حد تک اگر وہ تکمیل ہو جاتی ہیں ان کی اس عبادت کی، 19 کو ہو جائے تو وہی 19 کو بن گئی ہے، 21 کو ہو جائے تو 21 کو بن جاتی ہے، 23 کو بن جاتی ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. اس وجہ سے شب قدر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مثلا کوئی شخص چاہتا ہے کہ پل صراط آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ گزر جائے تو اس سے چاہیے کہ شب قدر میں صدقہ دے. ٹھیک. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا اللہ جنت کے درخت اور پھل چاہیے، جنت کے پھل فروٹ وہ مجھے کھانے ہیں، وہ مجھے چاہیے. فرمایا اچھا جنت کے پھل اس سے ملیں گے جو شب قدر میری تسبیح کرے گا، میری تقدیس کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے. جی جناب انیس بھائی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے وہ آپ کی جو ڈونیشن تھا اس میں نے دے دیا ہے، لیکن اس کی مجھے کوئی رپلائی نہیں مل پایا. پتہ نہیں کیا بات ہوئی. بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پھر میں نے اس سوال ہے شب قدر کے بارے میں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ شب قدر کی فضیلت کیا صرف اس بنا پہ ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے یا اس شب کی اہمیت کی اور کوئی وجہ ہے؟ تو قرآن شریف میں 2 جگہ پہ شب قدر کا آیا ہے، ایک تو سورہ نجم اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سورہ قدر میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ روح کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے تو اس سلسلے میں آپ بیان کر دیجیے. بالکل انیس بھائی، بالکل میں بالکل سمجھ گیا. اچھا انیس بھائی یہ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ریپلائی نہیں آیا آپ کو، آپ یہ الصادق میں جو ہے جمع کیا یا جو ہے نا آپ نے پے پال میں کیا، چونکہ ہدایت کے ڈونیشن کے لیے جو ہے نا جی پے پال پہ تو باقاعدہ ریپلائی جاتا ہے. کس نام سے بھیجا ہے آپ نے؟ اچھا انیس حیدر نقوی. انیس حیدر نقوی جی وہ چیک کر لیتے ہیں. نہیں انیس میں جی واٹس ایپ اس پہ تو آ گیا، ای میل تو چلی گئی ہے، جی چلے گئے، لیکن وہ جواب نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں، ویسے نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جواب تو ڈیفینیٹلی آتا ہے. تو آپ کو یعنی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ہدایت کی ویب سائٹ پہ گئے ہیں یا کیا کیا ہے یا اس کی ایپ کے ذریعے. ہدایت میں اس سے پہلے بھی میں نے بھیجے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی بھیجے ہیں، لیکن میں نے کوئی غور ہی نہیں کیا. اب جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس میں وہ ریپلائی تو لازمی تو آتا ہے. اچھا آپ نے کب بھیجا ہے؟ یہ ابھی بھیجا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً اس کو. چلے اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس کو چیک کر لیں گے اور جو ہے نا پھر بتائیں گے. میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں آپ. جی جی ٹھیک ہے انیس بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. وہ چیک کر جزاک اللہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ان کا سوال بھی بہت جو ہے وہ دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ اس میں ایک بڑی ڈسکشن ہے جو ان کے سوال میں ہے، وہ یہ ہے کہ ارشاد یہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس شب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتا ہے. ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتا ہے. کن کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ جی امام کے پاس نازل ہوتے ہیں، معصوم امام کے پاس نازل ہوتے ہیں. ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں. ہر امر کا مطلب یعنی کیا ہے؟ زندگی میں ان کی کیا کرنا ہے، ہر انسان کے بارے میں بجٹ پورا پاس ہونا ہے. اس میں کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کیا بیماریاں آنی ہیں، کیا آفتیں آنی ہیں، کیا شدائد ہیں، کیا مصائب ہیں. فرض کیا کہ یہ جو ماں معصوم کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ اس سال جو ہے نا کرونا آنا ہے، صحیح، اور اس کی یعنی یہ جو تقدیر ہے یہ اس لحاظ کے ساتھ اگر بدلی جا سکتی تھی، اس کو بدل سکتے تھے. اس عنوان کے تحت فرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تقدیر کو اس لحاظ سے معلق رکھتا، اگر یہ کشمیر کے سلسلے میں آواز بلند کریں گے، اگر یہ یمن کے سلسلے میں آواز بلند کریں گے، اگر یہ لوگ مظلوموں کی حق میں جو ہے وہ آواز بلند کریں گے، ان کی حمایت کریں گے، تو ہم ان پہ کرونا نہیں لائیں گے. صحیح، ہم ان کے کووڈ-19 نہیں آئے گا. یہ جو وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، یہ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے اسی طرح اپنی صورتحال رکھی تو ان کی تقدیر جو ہے نا یہ بنے گی تقدیر میں کہ انہیں کرونا آ جائے گا، پوری دنیا میں ایک جو ہے نا مصیبت آ جائے گی، ہنگامہ ہوگا. مثال دی ہے میں، ٹھیک ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن. وہ لاک ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب تمہیں احساس نہیں ہے. جب تم خود لاک ڈاؤن ہو گئے تو پھر تمہیں احساس ہوگا. یہ مطلب ہے. یہ جو سلسلہ ہے 19ویں 21ویں اور 23 میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں آج کی رات، بیفور دا سائننگ، سائن ہونے سے پہلے جب سائن ہو جائے، جب امضا ہو جائے، پھر جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. پھر جو ہے اس سے پہلے آپ بیفور دا ڈان، ظاہر سے پہلے آپ خود تقدیر اپنی کو بدلیں، اپنے حالت کو تبدیل کریں. آپ کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، گڑ گڑا کر، یعنی اس کے ذریعے جو کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ روح میں، اس پہ ہماری پوری ڈسکشن ہے، ہماری جو
کتاب ہے زبور آل محمد، غالباً اس کی دوسری جلد پہ مجھے جو یاد آ رہا ہے اس میں ہوگی، دوسری نہیں پہلی جلد پہ ہے، جو فرشتوں کی ہم نے بات کی ہے، اس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس روح سے مراد روح القدس وہ نہیں ہے جو حضرت جبریل ہے، جبریل سے بھی اوپر ایک منزل ہے اس کی طرف. تو اس کو آپ دیکھ لیں، غالباً آپ کے پاس ہے. جو فرشتوں کے سلسلے میں بات ہوئی ہے وہ فرشتے کہ جو روحانی ہیں، چونکہ فرشتوں کی کئی قسمیں ہیں، وہ فرشتے کہ جو روحانیین ہیں ان میں سے ایک روح ہے، وہ بھی نازل ہوتے ہیں سارے، جو سارے سسٹم کو جو ہے نا اللہ نے جو ہے نا فالمدبرات امرا، یہ امور کو جو چلانے والے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس میں نازل ہوتے ہیں. یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امام کے پاس آتے ہیں، سارے امر لے کے آتے ہیں، اور امام کے پاس 19 کو ممکن آتے ہوں، ریویو کرتے ہوں امام، 21 کو جو ہے نا فائلیں پہنچی ہوں، پھر امام جو ہے نا ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی کی حالت میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور 23 کو جو ہے نا وہ سائن ہو جاتے ہیں، سائن اپ ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا پھر اٹل ہو جاتا ہے مسئلہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں آتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یعنی کیا ہے کہ مجھے جنت کے پھل کھانے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے جنت کے پھل چاہیے، مجھے جنت کے جو ہے نا مجھے فروٹ چاہیے، فروٹ کھانا ہے مجھے. تو فرمایا جنت کا فروٹ اسے ملے گا جو شب قدر کو میری تسبیح اور تقدیس کرے گا. was offering my sanctity، جو sanctity ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، transcendent unity جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس کی طرف سبحانیت کی جب منزل پائے گا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے نقص مجھ میں ہیں، میرے اللہ میں کوئی نقص نہیں. بے شک میرا اللہ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے اور مبرہ ہے. یہ ہے تقدیس. سبحان اللہ جب انسان کیا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان، شب قدر جو میری تقدیس کرے گا، میری تسبیح کرے گا، اسے میں جنت کے پھل کھلاؤں گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگار مجھے نجات عطا فرما، عشرۂ نجات ہے، یا اللہ تو مجھے نجات عطا فرما. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو نجات چاہیے نا تو شب قدر استغفار کرو. استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں نجات دے گا. بہت زیادہ اللہ وے آؤٹ جو ہے نا دیتا رہتا ہے. بعض اوقات جو ہے نا انسان پھنس جاتا ہے، مشکل پہنچ جاتی ہے. اچھا اب کیا ہے وے آؤٹ، کیا ہے تمہیں وے آؤٹ چاہیے نا تو استغفار کیا کرو. شب قدر جی یعنی اللہ تمہارے لیے ایکسس پرووائڈ کرے گا. آپ کسی قسم کی کلوز وے جو ہوتا ہے اس میں نہیں پھنسیں گے. اللہ آپ کے لیے جو ہے نا راستے نکالے گا. آپ کا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، اور ان کے لیے کوئی جو ہے نا کلوز وے نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ کیا ہے وہ ہمیشہ اللہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پنجابی کہنا ہے نا کہ ایک دروازہ بند تو 100 دروازے کھل رہے. کوئی بات نہیں، ایک بند ہے تو اللہ 100 دروازے جو ہے نا کھولتے ہیں. وہ 100 دروازے کھولتے ہیں استغفار کے ذریعے کھولتے ہیں، استغفار کے ذریعے جو ہے کھولتے ہیں. پھر عرض کی حضرت موسیٰ نے یا اللہ تیری خوشنودی چاہیے، یور پلیجر، تیری خوشنودی چاہیے. فرمایا میری خوشنودی چاہیے نا تو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو. میں نے بتایا نا 2 رکعت نماز، شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو. شب قدر ہے، ایک شب مناجات ہے، شب نجات ہے، شب بندگی ہے. اپنے لیے وسیلہ بنائیں اس کو، اور اس کو یعنی اپنی نجات کا سامان بنائیں. یہ مقدر والوں کو اللہ جو ہے نا وہ یہ شب جو ہے نصیب کیا کرتا ہے. ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی.
اور کوئی بھی نصیب اس کو نہیں ملتا جب تک اللہ کی طاقت نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ کوئی بھی ہم عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ہم انجام نہیں دے سکتے. ہر عبادت، ہر اطاعت، ہر بندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب تک توفیق شامل نہیں ہوتی ہے، یہ 72 پاؤنڈ جو آپ نے دینے ہیں نا، جب تک اللہ آپ کو توفیق نہیں دے گا آپ نہیں دے سکتے. آپ نہیں دے سکتے. جو دے رہے ہیں انہیں اللہ نے توفیق عنایت کی ہے تو وہ دے رہے ہیں. جو نہیں دے رہے ہیں انہیں اللہ نے توفیق نہیں دی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. جنہوں نے دیے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہوں نے دیے ہیں. اگر اللہ انہیں توفیق نہ دیتا تو یہ باقی جنہوں نے نہیں دی ان کی طرح چپ سادھ کر کے جو ہے بیٹھے رہتے. جنہوں نے دیے ہیں انہیں اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ نے انہیں ہمت دی ہے. اللہ نے انہیں شوق دیا ہے. اللہ نے ان پہ اپنی عطا کی ہے. یہ عطائیں ہیں اللہ کی. انسان جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، انسان نہیں سمجھتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں جوڑ کے جو ہے نا پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا اس میں جو ہے نا وہ کر لوں گا، اور ہونے والا کچھ نہیں ہے. بہت سارے دھرائے یہاں پہ رہ گئے اور بہت ساروں کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے. تو اس ہمت کے نتیجے میں آپ کیا کریں؟ قربانی کریں. آپ کیا کریں؟ انفاق کریں. آپ کہیں اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ آپ کے پیسوں کو کوئی رکھنے والا نہیں ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم میں جو ہے نا اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ گدھا ہم جیسے اللہ کو قرض حسنا دیں گے؟ ہم جیسے ذلیل لوگ جو ہے نا اللہ کو ہم دیں گے؟ ہم جیسے فقیر اور بے نوا اور بے کس ہم جو ہیں، ہم اللہ کو جو ہے نا ہم اللہ کو قرض دیں گے؟ یہ تو اس کی شان کریمی ہے. یہ تو اس کے کرم کی انتہا ہو گئی ہے. انتہا ہو گئی. سوچے انسان ذرا، اس کے کرم کی انتہا ہو گئی ہے کہ وہ بندے کو خود دیتا ہے. کہتا تم مجھے دو گے، قرضہ دو گے؟ قرضہ جی قرضہ کون مانتا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ تم مجھے قرضہ دو گے، فرمایا تم مجھے قرضہ دو گے نا تو میں اضعافاً کثیرہ، میں تمہیں ایک نہیں اتنا دوں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو. You can't imagine it. تمہیں جو ہے نا وہ سوچنے کی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے تمہیں. اتنا میں تمہیں عطا کروں گا. ماہ مبارک رمضان، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے تو کب ہوں گے؟ پھر کب ہونا ہے؟ ماہ مبارک میں اگر کسی کا دل نرم نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ سال کے باقی مہینوں میں تو اندازہ لگا لیں آپ. جب ماہ مبارک رمضان کی یہ صورتحال ہے، اس میں ایسی صورت اگر ہماری بن گئی ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ کیا ہے. میں پاکستان بڑی غربت ہے، لیکن میں نے وہاں کے لوگوں میں دیکھا، میں نے کام کیا ہے وہاں پہ، فیلڈ سے میں ہو کے آیا ہوں. یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹی وی چینل نہیں کہ اس سے پہلے جب میں آیا تو ایک فیلڈ جو ہے نا وہ ایک میدان تھا جہاں پہ میں کام کرتا تھا، اور میدان تھا کھلا ہوا. مجھے پاکستان میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی اس لحاظ کے ساتھ کہ ہاں جی یہ جو ہے نا یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پیسہ چاہیے، اس طرح چاہیے نہیں. اس کے بعد یہاں پہ چونکہ ایک مادی دنیا ہے، مادی جو ہے نا دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں ہیمرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو. ان کو جو ہے نا بولنا پڑتا ہے کہ یہ کرو. وہاں بولنے نہیں پڑتا تھا، وہاں نہیں اس طرح نہیں کہنا آپ کو پڑتا تھا. وہاں بہت دل والے لوگ ہیں، بہت دل والے میں نے جو ہے نا دیکھے. ایسے دل والے میں نے کسی جگہ نہیں دیکھے دنیا میں. جاتے رہے نا ہم لوگ جی ہر جگہ سے جاتے رہے، لیکن ایسے دل والے میں اگر یہی فرض کیا کسی کو اتنا خیر حضرات کو پاکستان میں اگر فون کروں کہ اتنے ہمارے باقی ہیں تو تم کیا کہو کہ قبلہ آپ اس کے بعد نہیں بولنا وہاں پہ کسی جگہ، ہم یہ سارے خود کر دیں گے، خود جو ہے نا پورا کر دیں گے. آپ جو ہے نا وہ یہ نہیں، آپ نہیں کہیں کسی کو. تو یعنی اس قسم کے بھی ہیں، اس قسم کے ہیں، اب بھی ہیں اور ہیں. وہ تو محافظین ہدایت نے. وقت ہمارا بالکل اختتام کو پہنچا ہے. ناظرین آج کے پروگرام میں کوشش یہی تھی کہ آپ تک وہ تمام باتیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں. شب قدر کے حوالے سے
جتنی مفصل گفتگو قبلہ نے کی، اور ایک بات پہ انہوں نے اختتام کر دیا اس بات پہ کہ استغفار پڑھیں، استغفار کریں آج کی رات. ہر بات کی جو ہے نا وہ دوا الگ الگ طریقوں سے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی تھی کہ 70 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور 80 مرتبہ یہ کر لیں اور اس گلاس پہ پھونک لیں اور یہ کر لیں. مولا علی مشکل کشا کی جو ہے وہ حدیث کوٹ کی کہ آپ نے کیا کہا کہ ہر بات کا استغفار کر لیں. میں کالر لے لوں پھر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن جی. Just donation with regard to the donation that they're showing right now on the TV. Yes, it is. You call in the live program. This is 01613009515, and if you call on 9517, it will connect you to the donation hotline. Oh, okay. 9517. Okay. 9517 is the last number. All right. Okay. All right. Thank you. Jazakallah. تو ایک ہی بات میں مکمل کر دی بات، استغفار کریں. بہت سارے انداز سے بات بتائی جا سکتی تھی، بہت وقت لیا جا سکتا تھا اس بات کے اوپر، بہت آپ کو ایموشنلائز کیا جا سکتا تھا. ہدایت ٹیلی ویژن سے ایموشنلائز نہیں کیا جاتا، یہاں سے آپ کو پراپر طریقے سے ہر بات بتائی جاتی ہے. اور آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے. میں آج جتنے بھی ناظرین دیکھتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن اور جتنے بھی پروگرامز دیکھتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن سے، اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کو ہدایت ٹیلی ویژن کے پروگرام سے آپ کا فیملی انوائرمنٹ، آپ کے بچے، آپ کے نوجوان، آپ لوگ صحیح تربیت حاصل کر رہے ہیں، ہدایت ٹیلی ویژن آپ کا واقعی میں فرد ہے. ہدایت ٹیلی ویژن سینکڑوں فون آتے ہیں جو یہ ہم کہتے ہیں جب ہم ڈونیشن لائن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قبلہ، تو میں ہوتا ہوں یا توقیر عباس ہوتے ہیں یا کاشف ہوتے ہیں یا اور ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. آگے سے کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شکریہ تو ہدایت ٹیلی ویژن کا کہ جو یہ ٹرانسمیشن چلاتے ہیں اور وہ ہم تک یہ سب کچھ پہنچا رہے ہیں. نہیں سمجھتے ہمارے لوگ. میں آپ کو حقیقت بات وہی ہے جو وہ کرتے ہیں، وہ جو فون کرتے ہیں نا، وہ سے حقیقت بات وہی ہے. ہم جب آئے ایک دفعہ، میں آپ کو بتاؤں اپنی، تو میرے پاس کچھ لے کے آئے خمس کا. مجھے پتا تھا کہ چونکہ یہ ہم پہ احسان بھی جتاتے ہیں، خمس دے کے اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح بھی مجھے ان کا جب پتہ چلا، میں نے کہا کہ یہ پیسہ ہے، آپ اپنا اس کو لے جائیں جہاں مرضی ہے. ہمیشہ اس بات کا یاد رکھنا کہ عدیل صاحب کا مجھ پہ احسان ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے خمس وصول کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. بھائی کیسے شامل ہوں گے، تعارف کرائیں گے؟ جی میرا نام عمران ہے. جی عمران. لوٹن سے بول. جی بس آپ کے مہمان سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے، سن رہے ہیں. حافظ صاحب سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں آپ کو عمران، سن رہے ہیں آپ کو. جی بس حافظ صاحب سے کہنا بس دعا کرانی ہے امی کے لیے. انشاءاللہ اللہ پاک صحت دے آپ کی امی کو انشاءاللہ. سلامتی. بہت بیمار ہے امی. انشاءاللہ سلامتی ہو. سلام. ٹھیک ہے. سایہ آپ پہ سلامت رہے انشاءاللہ. حق محمد. جزاک اللہ. جی بس بہت بیمار ہے امی. ٹھیک ہے بیٹا، دعا کی ہے مولانا صاحب نے نا. عمران نے آج بہت دنوں کے بعد کال کی ہے. جو ہے نا حقیقت بات جو ہے نا یہی ہے. میں نے کہا کہ ہمیشہ اس بات کو، میں نے آپ کو خمس وصول کیا ہے، میں نے آپ کی ذمہ داری آپ کے سر پہ جو تھی میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے. آپ کا کیا احسان ہے مجھ پر؟ یعنی خمس جو ہم مثلا ٹھیک ہے میں وصول کرتا ہوں، مجھے اختیار ہے مجتہدین کی طرف سے، لیکن میں نے آپ کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے نا. مجھے میرا احسان آپ پہ ہے نہ آپ کا احسان میرے پہ ہے. ریسپانسبلٹی لیا، میں نے آپ کے واجب کو ادا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی احمد صاحب. آپ کو اور عدیل صاحب کو بہت السلام. وعلیکم السلام احمد بھائی. ماشاءاللہ رمضان بہت اچھا گزرا ہے. جزاک اللہ احمد بھائی. قرآن کریم پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا تو میں چاہتا ہوں کبھی کبھی سوال اس لیے کر لیتا ہوں کہ چلو کوئی فائدہ مجھے بھی جیسے لائقوں پہنچا اور کافی لوگوں کو سننے والوں کو. آج جو ہے 23واں سپارہ اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا، حضرت داؤد کا ذکر ملتا ہے. تو عدیل صاحب وہ جو
99 दंबियों वाला आके एक दंबी वाले पर क्लेम करता है। तो मेरा सवाल है कि आज के दुनियादार जो लोग हैं जिनके पास माल ज्यादा है और वो थोड़े की जो चाहते हैं वो भी छीन लें, तो ये इस तरफ तवज्जो दिलाती है ये आयत। तो ये सिलसिला, ये किस्सा उसी वक्त से चलता आ रहा है या आज की दुनिया में कुछ ज्यादा पाया जाता है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं, आज की दुनिया में थोड़ा नहीं पाया जा, आज की दुनिया में हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। डॉक्टर इस कदर जो है ना वो दुनिया में गर्क हो चुके हैं, और कैपिटलिस्टिक जो थॉट है वो इस कदर सवार हो चुकी है कि वो पैसे के अलावा, पैसे को खुदा समझते हैं, पैसे को जो है ना ये समझते हैं कि वाकई जो है ना वो यही है दुनिया में, इसके अलावा जो है ना वो कोई चीज़ जो है ना वो दुनिया में नहीं है। तो एक चीज़ ये जो एक आंख वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसको इस तरह जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाए और इस तरह इसको प्रमोट किया जाए कि इसके अलावा किसी चीज़ को जो है ना वो कोई रियलिटीज़, कोई वैल्यूज़, कोई अखलाकी अक़दार उसकी तरफ जो है ना वो तवज्जो नहीं रहती। तो जिसकी वजह से आपने ठीक है, अभी इस ज़माने में ज़्यादा हो गया है ये सिलसिला जो है ना, तो यही हमने कहते हैं, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया इस तरह। ये जो बाज़ तो चूँकि वो होते हैं ना कि हाँ जी ओ खम्सो पता नहीं हो जश्न नहीं, बाज़ तो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं ना। एक पूरी जो है ना वो कई एजेंसीज़ हैं कि जो काम कर रही हैं, मसलन मर्जियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, खुम्स निज़ाम खुम्स के ख़िलाफ़ जो है ना काम कर रही हैं, निज़ाम आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो है ना वो काम कर रही हैं। उनसे हट के मैं बात कर रहा हूँ, बात वो हमें पता है और हमें पता है उनको जो है किस तरह टैकल करना होता है, वो भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं और हम अच्छे तरीके से टैकल करते आए हैं। और उसमें जी और उसमें मैं ये कह दूँगा, अपनों को मैं ये कहूँ, खुदा के लिए अपनों से न लड़े, अपनों से न लड़े। जब आप अपनों से शुरू कर देते हैं लड़ाई झगड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। अब कल का पाकिस्तान को सुन के हमें अफसोस हुआ इस बात के लिए, किस कदर जो है ना ये अफसोस का जो है ना मकाम है कि खुद जो है ना वो मवालियों के दूसरों के साथ जो है ना वो अपने जो है ना भाइयों के साथ जो है ना गुत्था हो रहे हैं और लड़ रहे हैं, और दुश्मन जो है ना इसमें वो तमाशा बनाए हुए वो देख रहा है। इससे वो नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा आपस में ठीक है ख़राबियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसमें जो है ना एक दूसरे की दरगुजर करने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ किया मुझे एक आदमी ने जो है ना यह कहा कि हिदायत पे जो है ना बाज़ दाढ़ी मुंडे आते हैं और ये आते हैं वो, तो मैंने कहा कई दाढ़ी मुंडे आए और उनको हमने दाढ़ियाँ रखाई, और ये भी जो दाढ़ी मुंडे आते हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। इस वजह से कि उनमें इतने एक नक्स है ना, तो मैंने कहा हम में कितने नक्स हैं, हम अपने नक्स को नहीं देखते हैं और उनको देखते हैं कि वो दाढ़ी मुंडा एक आ गया है, तो कितने दाढ़ी मुंडे थे जो यहाँ पे इब्तिदा में अगर नाम लूँ उनके कि जो दाढ़ी मुंडे थे, जब मुझे कहा कि मैं आपके साथ प्रोग्राम में बैठना चाहता हूँ, मैंने कहा आप थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखेंगे तो उसके बाद मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाए। उसने दाढ़ी रख ली, दाढ़ी मुंडे आते थे। इस वजह से हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो है ना हम रिलैक्स ज़रूर जानू के देते हैं और उसकी तरबियत जो है ना तरबियत करते हैं इस वजह से कि उनकी तरबियत चाहिए, मेरी भी तरबियत चाहिए, आप लोगों की तरबियत चाहिए। ना मैं मासूम हूँ ना आप लोग जो है ना मासूम है, मैं मासूमीन है जिनके सदक़े में जो है ना हमें जो कुछ जो है ना उस दस्तरखान अता से जो है ना कुछ हासिल हुआ है और हमने जो है ना वो आप लोगों तक जो है ना पहुँचा रहे हैं। तो ये है कि ये हम कहेंगे कि मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये जो सिलसिला है अपना हिदायत का, एक चीज़ ये है, याद रखो इस चीज़ के लिए, जिन्हें अल्लाह ने दिया हुआ एक चीज़ जो मैं ये कहता हूँ कि आज मिसल शब क़द्र है, आप ये कहें कि अगर हिदायत टीवी की मेंबरशिप नहीं है, आज ही से समझे कि हमारा जो है ना घर का इन्फाक शुरू हो गया। हिदायत टीवी मुझे नहीं दे रहे हैं आप अपने हिदायत को दे रहे हैं, आप अपने अल्लाह को खुश कर रहे हैं, ना अदील साहब को, नहीं अदील साहब को तो नहीं है, वो अदील साहब को नहीं, बल्कि क्या है आप अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए करें। 14 पाउंड पर मंथ, ठीक है, उसको जो है ना ले लें। इसका तरीका बहुत आसान है, आप जो है ना ये अकाउंट से डिटेल आ रही होती हैं, चल रही होती हैं, इसके ज़रिए आप जो है ना सेटअप कर दें।
پے پال کا آپ کا اکاؤنٹ ہے، امریکہ، کینیڈا، ویسے تو جو حضرت ٹرمپ ہے انہوں نے بس منع کیا ہوا ہے کہ میرے خیال میں امریکہ کا وہاں سے جو ہے نا وہ کہ جی ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ہدایت کا ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ جو ہے نا ابھی ہزاروں لوگ اس میں جو ہے نا آ رہے ہیں الحمدللہ جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ لوگ بھی ڈاؤن لوڈ کریں، جدھر بھی آپ لوگ ہوں گے وہاں پہ ہدایت کی نشریات آپ کے گویا جو ہے نا وہ فنگر ٹپس کے اوپر ہیں، اور آپ جب چاہیں ہدایت کی اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بس اب ناظرین پہ ہے کہ موقع دیکھیں، اور وہ بیچ میں بات منقطع ہوگی تو آپ کو ذرا بھی لگتا ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن یہ سب کچھ کر رہا ہے جو کہ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ آپ ہی کی سپورٹ سے ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو آج 391 ہے اس کو پورا 786 ہو جانا چاہیے. آپ ذرا بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کا وقت ہے، پے بیک ٹائم ہے، یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہیں، تو پھر اس کو مکمل ہو جانا چاہیے، اور ممبرشپ بھی مکمل ہونی چاہیے. 900 کچھ ممبرشپ ہوئی ہوئی ہے، 1400 ممبرز جو ہیں وہ چاہیے ہیں، تو آپ ضرور اس میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. قبلہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ایران کے ہمارے اسٹوڈیو تیار ہے. سبحان اللہ، کس قدر خوش نصیب ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی جگہ سے آپ کو بی بی معصومہ قم کے روضے سے، آپ کو حرم سے لائیو براڈ کاسٹ آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ علماء کو وہاں پہ سن رہے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اپنی سے دعا خود کروا سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایسا بتا دیں کہ جہاں پر یہ فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے کیا جا رہا ہو، تو اس چیز کو آپ کیا کر رہے ہیں پھر وہ ذرا سا سوچئے گا. آج رات کو بالکل سوچئے گا. قبلہ التماس دعا آج کے لیے اختتام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدائے بحق محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین خالصین بندوں میں شمار فرما. ہمارا شمار شب قدر کے جو مناجات کرنے والے تیرے عبادت گزار بندے ہیں ان میں ہمارا قرار دے. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور امور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وعلی